صحیح بخاری کا مکمل تعارف مصطفیٰ آفیشلز کی ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک اسلامی معلومات پہنچائیں۔ آپ نے صحیح بخاری کا تو سنا ہوگا، بہت سے دوستوں کو شاید یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ صحیح بخاری کس نے اور کب لکھی۔ تو آج ہم صحیح بخاری کا مکمل تعارف پیش کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش پسند آئی تو لائک سبسکرائب کریں۔ صحیح بخاری کی مصنف کا پیدائش کا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری، پیدائش 22 جولائی 857 بخارا، خراسان کبیر، وسطی ایشیا، ازبکستان، وفات جمعرات 3 رمضان 256 ہجری، 3 اگست 788، کل عمر 60 سال۔ خرتنگ نزد سمرقند، ازبکستان، مشہور ترین محدث اور حدیث کی سب سے معروف کتاب صحیح بخاری کے مؤلف تھے۔ ان کے والد بھی ایک محدث تھے اور امام مالک رحمت اللہ کے شاگرد تھے۔ امام بخاری کا درجہ احادیث کو چھان کر ترتیب دینے میں اتنا اونچا ہے کہ بلا اختلاف الجامع الصحیح یعنی صحیح بخاری شریف کا درجہ صحت میں قرآن پاک کے بعد پہلا ہے۔ صحیح بخاری کا اصل نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسنہ و ایامہ ہے، جو صحیح البخاری کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کے مسلمانوں کی سب سے مشہور حدیث کی کتاب ہے۔ اس کو امام محمد بن اسماعیل بخاری نے 16 سال کی مدت میں بڑی جان فشانی اور محنت کے ساتھ تدوین کیا ہے۔ اس کتاب کو انہوں نے 6 لاکھ احادیث سے منتخب کر کے جمع کیا ہے۔ اہل سنت کے یہاں اس کتاب کو ایک خاص مرتبہ و حیثیت حاصل ہے اور ان کی حدیث میں امہات الکتب صحاح ستہ میں اول مقام حاصل ہے۔ خالص صحیح احادیث میں لکھی جانے والی پہلی کتاب شمار ہے۔ اسی طرح اہل سنت ہے میں قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب مانی جاتی ہے۔ ذہبی کہتے ہیں امام بخاری کی جامع صحیح کتاب اللہ کے بعد اسلام کی سب معتبر اور افضل کتاب ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کا شمار کتب الجوامع میں بھی ہوتا ہے، یعنی ایسی کتاب جو اپنے فن حدیث میں تمام ابواب عقائد، احکام، تفسیر، تاریخ، زہد اور آداب وغیرہ پر مشتمل اور جامع ہو۔ اس کتاب نے امام بخاری کی زندگی ہی میں بڑی شہرت و مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کتاب کو تقریباً 70,000 سے زائد لوگوں نے ان سے پڑھا۔ اس کی شہرت اس زمانہ میں عام ہو گئی تھی۔ ہر جانب خصوصاً اس زمانے کے علماء میں اس کتاب کو توجہ اور مقبولیت حاصل ہو گئی تھی، چنانچہ بے شمار کتابیں اس کی شرح، مختصر، تعلیق، مستدرک، تخریج اور علوم حدیث وغیرہ پر بھی لکھی گئیں، یہاں تک کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی شروعات کی تعداد 82 بانڈاخے سے زیادہ ہو گئی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس کل 6 لاکھ احادیث مبارکہ کا مجموعہ تھا، جن میں سے انہوں نے احادیث کا چناؤ سلیکشن کر کے صحیح بخاری مرتب کی، جن میں احادیث مبارکہ کی تفاصیل اس طرح سے ہیں۔ کل احادیث مبارکہ کی تعداد 7,397 ہے، جن میں ایک ہی حدیث کبھی 1، 2 یا 3 بار اور کبھی 10 تا 12 بار اور کبھی ایک ہی حدیث کو 21، 22 بار بھی دہرایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے مختلف موضوعات اور ابواب قائم کرتے ہوئے ایک ہی حدیث کو دلائل کے طور پر، معلقات کے طور پر، مطابقات کے طور پر، توابع کے طور پر یا شواہدات کے طور پر استعمال کی ہیں، اور پھر اگر چھوٹے چھوٹے احادیث مبارکہ کے ٹکڑے بطور جز کے بھی شامل کر لیں تو پھر یہ تعداد 9,082، 9,088 بنتی ہے۔ اور پھر اگر بطور اجزاء احادیث مبارکہ یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں جو احادیث ہیں وہ بھی صرف ایک ہی مرتبہ شامل کریں، اور جو آثار صحابہ کرام علیہم ہیں یعنی وہ صحابہ علیہم کی باتیں ہیں بھی بنا تکرار کے شامل کیا جائے، یا پھر آثار تابعین اکرام کے فرامین مذکور ہوئے ہیں ان کو بھی بغیر ہیں تکرار کے صرف ایک ہی مرتبہ شامل کر کے شمار کیا جائے تو پھر کل تعداد 4,000 بنتی ہے، جس میں کسی طرح کا کوئی تکرار یعنی ریپیٹیشن نہیں ہے، اور اگر تمام تکرار ریپیٹیشن حدیث کو بھی ہٹا دیں اور آثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اور آثار تابعین کو بھی ہٹا کر شمار کیا جائے تو یہ تعداد 2,661 بنتی ہے۔ ناظرین، ہم نے بہت کوشش کے بعد یہ معلومات حاصل کی ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ صحیح اور جامع معلومات آپ تک پہنچائیں۔ ہماری کوشش آپ کو کتنی اچھی لگی، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔